لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل الصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء الاسلام والمسلمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب ایک مہربانی کریں، تھوڑا آگے آ جائیں، سارے آگے آ جائیں، سارے کوئی بھی پیچھے نہ بیٹھے، آگے آ جائیں۔ میں حیران ہوں، درود پاک میں نے پڑھا، کسی کی ایمان میں ذرہ برابر مستی نہیں آئی، نہ کسی نے درود پاک پڑھا۔ میں نے سمجھا دل میں پڑھ رہے ہیں، منہ بھی نہیں ہلایا کسی نے۔ کتنی شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے، اپنے ایمان پر فکر کرنے کی بات ہے۔ پڑھو درود شریف سارے اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، سب کو درود شریف کی آواز آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے انتہائی ذی احترام آج کے اس دینی پروگرام میں شریک تمام معززین علاقہ اور نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیوں، جس دینی پروگرام کے حوالے سے آج ہم جمع ہوئے ہیں، اور عزیز محترم مولانا ذوالقرنین سلمہ اللہ تعالی
نے ہمیں بلایا ہے اس کا عنوان ہے افتتاحی تقریب مدرسہ و سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آواز اونچی ہونی چاہیے سب کی۔ ہاں بس، چونکہ 2 آدمی ہوں یا 10,000 ہوں، گفتگو زندوں سے کی جاتی ہے، مردوں سے نہیں کی جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستان پہ ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ کبھی کسی نے کہا وعلیکم السلام؟ نہیں کہا۔ کیوں؟ قبرستان ہے، مردے ہیں، وہاں پر وعلیکم السلام کوئی نہیں کہتا، ہمیں برا نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ قبرستان ہے۔ اور اگر زندہ مجلس ہو، زندہ لوگوں کی کوئی کہے السلام علیکم اور آگے سے کوئی وعلیکم السلام نہ کہے، تو کیا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کبھی آپ اس کو سلام دیں گے؟ اور اگر آپ بہت ہی زیادہ ڈرپوک ہیں تو ناراض ہو جائیں گے دل میں، اور اگر مرد ہیں تو اس سے پوچھیں گے میاں تیرے منہ میں زبان نہیں، وعلیکم السلام کیوں نہیں کہا تو نے؟ پوچھو گے یا نہیں پوچھو گے؟ کیوں نہیں کہا وعلیکم السلام؟ جس طرح ہم کسی کو کہیں السلام علیکم اور وہ زندہ ہمارے سامنے ہو وعلیکم السلام اونچی آواز سے نہ کہے، ہمارا دل دکھتا ہے۔ اس سے کئی گنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور قوم اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نہ پڑھے تو عائشہ کے شوہر جناب محمد الرسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ تو ہمیں تو رسول اللہ کا دل خوش کرنا ہے۔ کس کا دل خوش کرنا ہے؟ اونچی آواز سے کس کا؟ اور اللہ کا نام آئے اور انسان اللہ کے نام کے ساتھ جل جلالہ کے الفاظ نہ کہے، سبحان اللہ الحمدللہ کے نہ کہے، تو اللہ کی ذات بھی ناراض ہوتی ہے، اللہ کی ذات بھی ناراض ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی دینی مجلس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کسی محفل میں ہوں تو وہاں اپنے آپ کو زندہ ثابت کریں۔ کیا ثابت کریں گے؟ زندہ ثابت کریں گے کہ ہم جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں، الحمدللہ روحانی طور پر بھی زندہ ہیں۔ اس لیے جو باتیں میں آپ سے عرض کروں انہیں حاضر دماغی سے آپ سماعت کریں گے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آج کی فکری گفتگو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ مولانا ذوالقرنین صاحب نے ہمیں دعوت دی کہ ہم نے یہاں مدرسہ بنایا، اوسیا پسی موڑ میں جامعہ مسجد، جامعہ شروع ہو گئی ہے، اچھا مسجد قباء، میری زبان سے اگر جامعہ نکل آیا ہے تو اس کو جامعہ ہو جانا چاہیے، ہاں اس کو جامعہ ہو جانا چاہیے۔ مسجد قباء میں، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے میں نے ان مسجدوں کو دیکھا تو دل ہی دل میں دعا کی، میں نے کہا اللہ اس مسجد کو کسی مدرسے سے آباد کر دے۔ ہمارے الیوٹ سے پہلے ڈھاکہ موڑ پر ایک مسجد ہے جس کے قاری واسم صاحب ہیں، میں جب بھی وہاں سے اس طرف جاتا اور گزرتا تو دل میں حسرت کرتا کہ کسی طرح یہ مسجد آباد ہو جائے مدرسے سے۔ تو اللہ نے بہت زمانہ بعد ہمارے اس معذور شخص، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو مدرسے سے آباد کر دیا۔ اب وہاں آپ جائیں گے تو قرآن کی خوشبوئیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ کئی مرتبہ یہاں سے گزرتے ہوئے جب یہ زلزلے میں گر گئی تھی، اس سے پہلے کی بات بتلا رہا ہوں، گزرتے ہوئے بھی، نیچے اترتے ہوئے، اوپر جاتے ہوئے کئی دفعہ میں نے کہا کہ یہ مسجد اللہ کرے کسی مدرسے سے آباد ہو جائے۔ بعد میں یہ الٹی ہو گئی، اللہ نے کیا پھر بنی،
اور ابھی پچھلے دنوں جب مولانا ذوالقرنین صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے وہاں مدرسہ شروع کیا تو میں نے اپنے دل میں سوچا، میں نے کہا اللہ لگتا ہے کہ یہ دوسری دعا میری تو نے قبول فرما لی۔ جہاں مسجدیں ہوں اور ان مسجدوں کے ساتھ مدرسے قائم نہ ہوں، جہاں مسجدیں ہوں اور مسجدوں کے ساتھ مدرسے قائم نہ ہوں، ان مسجدوں کی نسبت رسول اللہ سے ادھوری ہوتی ہے۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ جہاں مسجدیں ہوں اور مسجدوں میں مدرسہ نہ ہو، اس مسجد کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ شاباش۔ اب بات سمجھ میں، وہ نسبت کیا ہوتی ہے؟ ادھوری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینۃ الطیبہ میں سب سے پہلے اپنی مسجد بنائی اور مسجد بنانے کے بعد مسجد میں مدرسہ قائم کیا اور اپنی امت کو تعلیم دی کہ اللہ کا گھر جب اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جائے تو اسی گھر میں محمد کے طریقے پر مدرسہ بنایا جائے تاکہ اللہ کی عبادت کرنے کا سلیقہ سکھانے والے علماء وہاں سے پیدا ہوں۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی، اونچی آواز سے، اللہ کی عبادت۔ قرآن میں وہ لکھا ہوا آپ نے مسجدوں میں بھی دیکھا ہوگا، قرآن میں بھی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ سبحان اللہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ کس کی؟ اللہ کی۔ یہ زیادہ بچے بول رہے ہیں، بڑے لوگ نہیں بول رہے، آپ بتائیں کس کی ہیں مسجدیں؟ اللہ ہی کی۔ کس کی؟ اللہ ہی کی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ لفظ اللہ سے پہلے جو لام ہے یہ تخصیص کر رہا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ایک مسجد نہیں، دنیا کے جس کونے پر بھی جاؤ گے مسجد ہوگی تو وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ وہ صرف کس کی ہوگی؟ اللہ۔ کسی برادری کی مسجد نہیں، کسی سردار کی مسجد نہیں، کسی کمیٹی کی مسجد نہیں، کس کی؟ اللہ۔ دو ہی کوئی کے لوگ کہتے ہیں جی ہماری قوم کی مسجد ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہماری برادری کی مسجد ہے۔ اگر اس سے آزاد ہو تو کمیٹی والے کہتے ہیں جی میری مسجد ہے، حالانکہ تینوں غلط ہیں۔ مسجدیں کس کی؟ اللہ کی۔ جب بھی مسجد بنائی جاتی ہے تو کس کے لیے بنائی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے، کہ یہاں پر اللہ کی عبادت ہو۔ اور حضور نے فرمایا شاید لوگ سمجھ جائیں کہ صرف 5 وقتہ نماز ہی مسجد میں ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس آیت کی عملی تصویر پیش کرتے ہوئے مسجد نبوی میں مدرسہ بنا کر بتلایا کہ میں محمد جب مسجد میں مدرسہ بنا رہا ہوں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب تک میری مسجد میرے دین کے طالب علموں سے بھر نہ جائے اس وقت تک اللہ کا نام اللہ کے گھر میں صحیح طریقے سے کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ کوئی لے سکتا ہے؟ علماء ہوں گے، عالم بنیں گے، وہ علم سکھلائیں گے تو وہاں پر وہ دین زندہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسجد آباد ہو جاتی ہے۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ آباد۔ اور یہ صرف رسول اللہ کی بات نہیں، جو آیت میں نے تلاوت کی اگر اس میں آپ دیکھیں گے تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بیت اللہ بنا کر فارغ ہوئے، بیت اللہ بنانے کے بعد کہنے لگے میرے رب میں نے یہ بیت اللہ تیری زمین پر تیری مشیت کے مطابق بنا دیا ہے، جو کام میں نے کرنا تھا وہ کام تو میں کر چکا، اب میں ایک دعا کرنے لگا ہوں
وہ میری دعا تو قبول فرما لے۔ اللہ نے پوچھا ابراہیم دعا ہے کون سی؟ اس سے پہلے کون سی دعا ہے جو میں نے تیری نہیں قبول کی؟ بیت اللہ تو نے بنا دیا، اب دعا کرنے لگے ہو، مانگو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس دعا میں یہ ہے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ کیا کہا؟ اے میرے اللہ، میں نے بیت اللہ بنا دیا، بیت اللہ میں تو طواف ہوتا ہے، سارے لوگ اس میں عبادت کریں گے، یہ اپنی جگہ پر بات برحق ہے، لیکن تیرا خلیل یہ چاہتا ہے کہ جو بیت اللہ میں نے بنایا اس میں تو ایک عالم بھیج جو مکے والوں کو تیری عبادت کرنے کا سلیقہ سکھائے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ایک رسول منہم ہو بھی اہل مکہ میں سے، باہر سے نہ آئے، چونکہ سیدنا ابراہیم بھی باہر سے آئے تھے، سیدنا اسماعیل بھی باہر سے آئے تھے، آ کر آباد کیا، کہا میں بنا کر تو جا رہا ہوں اپنے بیٹے اسماعیل کی معیت میں، اب جو مکہ میں رہیں گے انہی میں سے ایک معلم رسول ان میں بھیج دے۔ تو پھر ابراہیم وہ کیا کرے گا؟ ابراہیم وہ معلم کیا کرے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہ آیتیں جو تو نے دنیا کو پڑھانی ہیں وہ آیتیں آ کر ان مکہ والوں کو پڑھائے۔ کون پڑھائے؟ آیاتی کا، یہ آپ کا سپیکر صحیح ہوتا تو آپ کو آواز صحیح آتی، لیکن بات بھی سمجھ میں آ جاتی۔ تیری آیات آ کر تجھ پہ تلاوت کرے، ان مکے والوں پر تلاوت کرے اور انہیں تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور صرف تعلیم نہ دے بلکہ ان کا تزکیہ کرے۔ بس چھوڑ دیں، جو ہے ویسے ہی چل جائے گا۔ پہلی چیز تلاوت کرے گا، پہلی چیز تلاوت کرے گا، دوسری چیز تعلیم کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تعلیم کرے گا، اور تیسری چیز ہے تزکیہ کرے گا۔ تین چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا سیدنا ابراہیم کی دعا میں۔ پہلی چیز ہے تلاوت، دوسری چیز ہے تعلیم کتاب، تیسری چیز ہے تزکیہ نفس، تزکیہ باطن۔ اللہ بیت اللہ میں نے بنا دیا اور تو نے مجھے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ کھڑے ہو کر اعلان کر دے لوگ دنیا میں آئیں اور آ کر بیت اللہ کا حج کریں۔ وہ اعلان بھی ہو گیا، بیت اللہ میں طواف کیا جاتا ہے، حج ہوتا ہے، وہ سارے اعلانات ہو گئے میرے اللہ، لیکن میری چاہت یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ خلیل اللہ اپنی تمنا تیرے سامنے رکھتا ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ مدرسہ قائم ہو جائے۔ کیا قائم ہو؟ بیت اللہ کے ساتھ کیا قائم ہو؟ اونچی آواز سے کیا قائم ہو؟ مدرسہ قائم ہو۔ اللہ نے جب بیت اللہ کی آبادی کا فیصلہ کیا تو معلم بن کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کون معلم بن کر آئے؟ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، دعا میں کیا مانگا؟ معلم۔ بولیے کیا مانگا؟ معلم مانگا۔ اور پھر اللہ نے رسول اللہ کو مکہ میں بھیجا، پھر رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مدینہ میں جب مسجد بنائی تو فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم کے طریقے پر یہاں پر بھی جب مسجد بنا کر میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، اور اپنی مسجد میں اپنے ابراہیم دادا کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے مسجد نبوی میں بھی مدرسۃ النبی بنا رہا ہوں۔ مدرسۃ النبی جس کو کہتے ہیں صفہ کا مدرسہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اگر ہماری مسجد میں مدرسہ نہ ہو تو اس مسجد کی نسبت بیت اللہ سے بھی ادھوری ہے اور مسجد نبوی سے بھی ادھوری ہے، وہ نسبت مکمل نہیں۔ اللہ نے مسجد کو مدرسے کے ساتھ اور مدرسے کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے، اور آپ لوگ اہل محلہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اس مسجد میں مدرسے کو قائم فرما دیا۔ کیا کر دیا؟ قائم فرما دیا۔ اور یہی ہے حضور کی سیرت، یہی حضور کی سیرت ہے کہ جہاں پر اللہ کا گھر ہو وہاں پر اللہ کی کتاب پڑھی جائے، چونکہ ساری کائنات کا خزانہ اس قرآن کریم میں ہے۔ ساری کائنات کا خزانہ۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لو، آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ خواب میں کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بچہ دیکھو ماشاءاللہ، اللہ جسے چاہیں دیدار کروا دے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو دیدار کروائے۔ اور چلو بات آ گئی تو یہ بھی کہہ دوں، وعدہ کرو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، دیدار نہ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ پڑھو گے؟ پڑھو گے؟ پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل اتنا سا درود شریف، کتنا سا؟ اتنا سا چھوٹا سا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پڑھنے کا سلیقہ بتلانے لگا ہوں۔ رات سونے سے پہلے آنکھیں بند کرو، آقا کو اپنے دماغ میں حاضر کرو، دل میں حاضر کرو، دماغ میں حاضر کرو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، 1000 دفعہ پڑھو۔ کتنی دفعہ پڑھو گے؟ اونچی آواز سے کتنی دفعہ؟ کوئی ٹائم نہیں لگے گا، ایک دفعہ تصور کر کے پڑھ کے دیکھنا، اتنی دیوانگی آئے گی، اتنی لذت آئے گی، محسوس کرو گے کہ آقا ہمارے سامنے ہیں اور ہم سامنے بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ رب محمد کی قسم سو جاؤ گے، رب تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب کا اتنا بڑا عاشق سونے سے پہلے میرے نبی پر 1000 دفعہ درود شریف پڑھ کے سوتا ہے، جاؤ فرشتوں جا کر میرے محمد کی زیارت اسے کروا دو۔ اور صرف زیارت ہی نہ کرواؤ، اس پڑھنے والے دیوانے کا نام جا کر میرے محمد کو قبر مقدس میں بتا دو، اور میرے محمد سے کہہ دو تیرا عاشق تجھ پر درود پڑھتا ہے، محمد تو بھی اس کے حق میں دعا کر، تو بھی اس کے حق میں دعا کر۔ اور میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں بالیقین، جو آدمی استحضار کے ساتھ
توجہ کامل کے ساتھ رسول اللہ پر درود پڑھتا ہے روزانہ، جب یہ رسول کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول برزخی مقامات پر اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں ہے۔ آپ مت سمجھیں کہ آقا جہاں دنیا سے چلے گئے تو ہمارا اور ان کا رابطہ کٹ گیا۔ اگر ظاہری رابطہ کٹا، دنیاوی رابطہ کٹا، روحانی رابطہ نہیں کٹا۔ اگر روحانی رابطہ کٹا ہوتا تو قرآن دنیا میں نہ ہوتا، روحانی رابطہ کٹا ہوتا تو درود پاک اس دنیا میں نہ ہوتا، احادیث نبویہ نہ ہوتی، مدارس نہ ہوتے، مسجدیں نہ ہوتی، مسلمان نہ ہوتے، مسلمانوں کے اعمال نہ ہوتے، مسلمانوں کے ترانے اور نغمے نہ ہوتے، محمد پر فدا ہونے والے نوجوان نہ ہوتے۔ یہ آج اتنی بہادری اور جرت کے ساتھ جو لوگ رسول اللہ کے دین پر مرتے ہیں، مٹتے ہیں، مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی ہمارا کمال ہے؟ یہ ہمارا روحانی رابطہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ زور سے کیا ہے؟ روحانی رابطہ ہے۔ اور انشاءاللہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہوں گی، یہ درود پاک اپنا نوٹ کر لو۔ اگر رات تھکے ہوئے ہو، رات سونے سے پہلے اس ترتیب سے پڑھنا مشکل ہے، آٹا گوندتے ہوئے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جھاڑو دیتے ہوئے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے گھر میں تیاری کرتے ہوئے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طریقے سے ہر کام میں لگے ہوئے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کہے گا یہ بندی میرے محبوب کی اتنی بڑی عاشقہ صادقہ ہے، ہر کام میں میرے محمد پہ درود پڑھتی رہتی ہے۔ ملائکہ میرے آقا میرے محمد کو بتلا دو یہ تیری پکی عاشقہ صادقہ ہے، اس کو اپنے ہاں قبول کر لے، اور صرف وہاں پر نہیں، گنبد خضرا کے در و دیوار پہ بھی اس کے نام لکھو، عرش برین کی دیواروں پر بھی اس کا نام لکھو، جنت کے در و دیوار میں بھی اس کا نام لکھ دو کہ جس نے محمد کو دیکھا نہیں، 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی دیوانگی کے ساتھ پڑھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کل قیامت والے دن یہاں میدان محشر میں آئے تو عرش برین بھی اس کو سلام کرے، گنبد خضرا کی در و دیوار بھی اس کو سلام کرے، جالیاں بھی سلام کریں، خود محمد مصطفیٰ مسکرا کر اس سے ملے۔ یہ تمنا ہے؟ پڑھو گے یہ درود شریف صلی اللہ بہت مختصر سا درود شریف ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ ایک دفعہ پڑھنے سے 80 سال کا۔ ایک آدمی کہنے لگا یہ تو جھوٹ ہی ہوگا، اتنا سا درود شریف ہے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ ہوتے ہیں نا بعض عقل پرست، عنایت اللہ مشرقی کو ماننے والے ہوتے ہیں، کسی غامدی فکر کے متحمل ہوتے ہیں، غلام احمد پرویز کے چاہنے والے ہوتے ہیں، سر سید احمد خان کے جانشین ہوں گے، کوئی عبداللہ چکڑالوی کے ذہنیت کے مالک، لیکن ہم ہیں صدیق اکبر کی ذہنیت کے مالک۔ کہو ہم کس کے ذہن کے مالک ہیں؟ ہمارے دل و دماغ میں اللہ نے صدیق اکبر کی فکر رکھی ہے، ہمارے دل و دماغ میں سیدنا فاروق اعظم کی محبت ہے، ہمارے دل و دماغ میں عثمان کامل الحیا کی محبت اور فکر ہے، ہمارے دل و دماغ میں علی شیر خدا کا طریقہ انداز ہے، ہمارے طرز و عمل میں حسنین کریمین کی زندگی کے نقشے ہیں، ہمارے ایمان میں معاویہ بن ابی سفیان کے جلوے ہیں انشاءاللہ، اور ہم وہ فکر رکھتے ہیں، ہم جملوں پر توجہ نہیں رکھتے، جملے چھوٹے ہیں یا بڑے،
ہماری توجہ محمد الرسول اللہ پر ہے۔ میرا محمد اتنا بڑا ہے، میرا محمد اتنا اعلیٰ ہے، میرا محمد اتنا اونچا ہے، میرا محمد اتنا ذی قدر ہے، میرا محمد اتنا بالا قدر ہے، میرا محمد اتنا عرفہ اعلیٰ ازکا مزکا مصفہ اطہر مطہر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے 80 سال کی عبادت کا ثواب کیا کل کائنات کی سارے لوگوں کی زندگیاں لگا دو، پھر بھی اگر ثواب اس سے بھی زیادہ ملے تب بھی ہم اس کو کم سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا چھوٹے، کیوں جی ہمارے آقا چھوٹے ہیں، اعلیٰ ہے نا؟ تو جو حضور کو اعلیٰ سمجھتا ہے وہ حضور کے چھوٹے سے درود شریف کو پڑھنے کو بھی پھر اعلیٰ ہی سمجھے گا۔ یہ تو حضور نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں نے قانونی طور پر ایک فارمیلٹی پوری کروانی تھی، لکھوا دیا، ورنہ تو اپنی نیت کو دیکھ، میں نے تیری نیت کے اعتبار سے یہاں کئی ہزار گنا زیادہ کے اضافے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو ہماری نسبت حضور سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کامل ہونی چاہیے۔ الحمدللہ میں بتلا یہ رہا تھا کہ یہ مسجد آباد ہوئی مدرسے سے، اللہ تعالیٰ مولانا ذوالقرنین صاحب کو نسبت رسولی نصیب فرمائے۔ ان کے ساتھ جو جو لوگ یہاں پر اس مدرسے کے معاون بن رہے ہیں، اللہ اس کی بنیاد رکھنے میں، ان کو یہاں لانے میں، مدرسہ چلانے میں، اللہ میں ان کے حق میں دعا کر کے جا رہا ہوں، تیرے محبوب پر درود شریف پڑھتے ہوئے اور اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ دعا کرنے لگا ہوں، یا اللہ کل قیامت والے دن رسول اللہ کے بوسے انہیں نصیب فرمانا۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ دور ہے دجال کا۔ کس کا دور ہے؟ لوگ کہتے ہیں ترقی یافتہ دور ہے۔ یہ میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے قسم کھا رکھی ہے دجال کے ہر نظریے کا تعاقب کروں گا انشاءاللہ۔ معاشرے میں جتنی دجالی رسوم ہیں میں ان دجالی رسوم کا کلا کما کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کون سا دور ہے؟ اونچی آواز سے کون سا دور ہے؟ آپ کہیں گے کہ دجال تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، آیا ہی نہیں ہے، دجال کا دور کہاں سے آیا؟ کہہ سکتا ہے نا کوئی، بھئی دجال کا ظہور ہوا نہیں، پہلے کہاں سے آ گیا؟ آپ یاد رکھیے جب کوئی شخصیت آتی ہے اس کے آنے سے پہلے سٹیج سجایا جاتا ہے، سٹیج سجایا جاتا ہے، بینرز لگائے جاتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، بھائی کسی نے آنا ہے اس کا استقبال کرنا ہے۔ دجال یوں ہی آ جائے گا، اگر کہے گا بھائی مجھے مانو، پہلے سٹیج سجایا جائے گا، مجلسیں بنائی جائیں گی، قومیں بنائی جائیں گی، افراد بنائے جائیں گے، ذہن سازی کی جائے گی، ان کے دماغ میں جدت اور ترقی کے نام پر ایک بہترین نقشہ بٹھایا جائے گا۔ پھر جب حضرت دجال آئیں گے وہ آ کر کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں، اور میری ترقی یافتہ قوم کہے گی جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں۔ جب دجال آئے گا، دجال اعلان کرے گا اپنے دجل کا، دجال کے پیچھے ترقی یافتہ لوگ بھاگیں گے، دجال کی معیت میں ہوں گے، ہم نوا ہوں گے، دجال کی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے مسلمانوں کو دقیانوسی کہیں گے، اور جو دجال کے مخالف ہوں گے وہ کہیں گے ہم ترقی یافتہ نہیں، ہم تو ترقی یافتہ پہلے سے تھے، اب تو ترقی ہماری ختم ہو گئی، ہم تو تنزل یافتہ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اونچی آواز سے کیا ہیں؟ ہماری ترقی تو تب تھی نا جب آقا آئے، ہماری ترقی تو تب تھی نا جب ابو بکر صدیق تھے، ہماری ترقی تو تب تھی نا جب صحابہ اکرام تھے، ہماری ترقی تو تب تھی نا جب مسلمان کا ہر بچہ زبان سے قرآن پڑھتا تھا، اقتدار میں تھا تب بھی قرآن، ماحول معاشرے میں تھا تب
ربی قرآن مسلمانوں کے حلقوں میں، مسلمانوں کے شہروں میں، مسلمانوں کی بستیوں میں، مسلمانوں کے کردار میں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، انابت میں، میانت میں، قیانت میں، سیانت میں، جمادت میں، حمامت میں، لمامت میں، نظامت میں، کفالت میں، زہارت میں، شدت میں، حلت میں، ملت میں، قلت میں، رلت میں، ہر چیز میں خدا کا قرآن نظر آتا تھا، محمد مصطفیٰ کی سنت نظر آتی تھی۔ اب تو جہاں پر بھی دیکھو نہ قرآن نظر آتا ہے نہ سنت نظر آتی ہے، آتی ہے؟ یہ قرآن مسلمانوں کے پاس نظر آتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آتا ہے نظر؟ اگر آپ کہیں گے کہ آتا ہے تو میں اس پر سوال کروں گا، پھر آپ کہیں گے نہیں آتا، اگر آپ کہیں گے کہ نہیں آتا تو میں بتلاؤں گا کہ ہے، نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ اب سمجھو میری بات کو، یاد رکھنا قرآن مسلمانوں سے کبھی غائب نہیں ہوگا، مسلمان کبھی قرآن کبھی کسی سے غائب نہیں ہوگا، غائب ہو جائے تو نبی کی نبوت ہی نہیں رہتی، یہ قائم رہے گا۔ البتہ آپ کو قلیل نظر آئے گا، کیا نظر آئے گا؟ قلیل نظر آئے گا۔ حدیث میں حضور نے فرمایا ان الدین بدا غریب وسیعود کما بدا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضور نے فرمایا میں محمد جب دنیا میں آیا تو لوگ مجھے گھور گھور کے دیکھتے تھے اور میرے ساتھیوں کو کہ بڑا اجنبی سے پیغام لے کر آیا ہے، ایک وقت آئے گا محمد کی امت کے لوگ جب قرآن لے کر میدان میں ہوں گے، لوگ گھور گھور کر دیکھیں گے مولوی کہاں سے آ گیا، یہ لگتا تبلیغی ہے، دیکھو اس کے 5 تخنوں سے اوپر ہے، ہاں تبلیغی ہے، چلہ لگا کیا ہے۔ اور اگر تھوڑی سی پگڑی ذرا ٹیڑھی سی صحیح مجاہدوں والی ہوگی تو یہ لگتا کوئی سمیع الحق کے مدرسے کا ہے۔ بدا غریب وسیعود کما بدا۔ مجھے یاد ہے ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ملا، میں نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، مجھے کہتا ہے کہ لگتا ہے سمیع الحق کے مدرسے کے ہو، میں نے کہا لگتا ہے انجیکشن تجھے ٹیٹ لگایا ہے سمیع الحق نے، صحیح لگایا ہے، دیکھتے ہی تجھے پتہ چل گیا۔ میں نے کہا نہیں، میں سمیع الحق کے مدرسے کا تو نہیں ہوں، میں اس مدرسے کا ہوں جہاں کالی پگڑی پہن کر محمد رسول اللہ بیت اللہ فتح کرنے آئے تھے، چونکہ کالی پگڑی فتح کی علامت ہے۔ بولیے کس کی علامت ہے؟ کس کی علامت ہے؟ تو دجال ہمیں چاہتا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو جائیں۔ دجال نے ہمیں بتلایا کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے، مسجد میں ننگے سر آیا کرو۔ دجال نے ہمیں بتایا کہ ٹراؤزر میں نماز ہو جاتی ہے، ٹراؤزر پہن کر آیا کرو، پینٹ میں ہو جاتی ہے وہ اس میں آیا کرو۔ دجال نے ہمیں بتلایا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں آیا کرو۔ دجال نے ہمیں یہ بتلایا کہ رات کو جو کپڑے پہن کر سوتی ہو وہی صبح نماز پڑھنے مسجد میں آ جایا کرو، نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ بے حرمتی بے ادبی کے جتنے پہلو ہیں وہ سارے تم اللہ کی عبادت میں زندہ کرو، تمہارا دین تمہارے پاس ہے، تمہارا دین تمہارے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں بھائی تمہاری نماز نہیں ہوتی، خدا کے دربار میں ایسے نہیں آئے ہو، دکھاؤ جی کہاں لکھا ہوا ہے، دکھاؤ جی کہاں لکھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ چونکہ دجال نے کہا کہ علماء سے پوچھا کرو کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لو میں ذہن سازی کے طور پر، کسی جاہل آدمی کو یا عامی آدمی کو یہ حق نہیں کہ عالم سے کہے کہ مجھے دکھا کہاں لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی عام آدمی کو یہ حق نہیں کہ وہ عالم سے کہے کہ مجھے دکھا کہاں لکھا ہوا ہے۔ عالم کا کام ہے کسی عالم کو کہنا کہ حضرت مجھے بتلائیں جو آپ نے بیان کیا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ چونکہ ڈاکٹر سے پوچھ سکتا ہے کہ جو فارمولہ آپ نے پیش کیا یہ کون سی میڈیکل کی کتاب میں ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی مجھے کہے کہ بھائی کون سی کتاب میں لکھا ہے، میں کہوں گا جی بزازیہ میں لکھا ہے، آپ کو کیا پتہ بزازیہ کیا ہے؟ میں کہوں قاضی خان میں لکھا ہے، آپ کو کیا پتہ قاضی خان کیا ہے؟ میں کہوں تاتار خانیہ میں لکھا ہے، آپ کو کیا پتہ تاتار خانیہ کیا ہے؟ آپ کو کہیں گے تاتار خان اعظم کو کہتے ہیں۔ میں کہوں گا عالمگیریہ میں لکھا ہے، آپ کو کیا پتہ عالمگیریہ کیا ہے؟ میں کہوں گا معاجم میں لکھا ہے، آپ کو کیا پتہ معاجم کیا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ عالم کی زبان سند ہوتی ہے۔ عالم کی زبان کیا ہوتی ہے؟ دجال نے کہا کہ پوچھا کرو کہ کہاں لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح انبیاء کا احترام لازم ہے اور ان کی بات حرف آخر ہوتی ہے، علماء کی بات بھی حرف آخر ہوتی ہے، چونکہ وارث جو ہوئے انبیاء کے۔
اب وہ کہنے لگا جی مجھے دکھلاؤ کہاں لکھا ہے. میں نے کہا میں دکھاتا ہوں, میں دکھاتا ہوں کہاں لکھا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی. اس نے سمجھا کوئی کتاب کھول کے دکھائے گا. میں نے کہا میرے پاس وہ کتاب ہے انشاءاللہ قیامت تک اس کا جواب نہیں ہے. میرے پاس محمد الرسول اللہ موجود ہے. بولیے رسول اللہ موجود ہیں. میرے آقا نے زندگی بھر ایک دفعہ تعلیم امت کے لیے بھی ننگے سر نماز پڑھی ہو مجھے بتلا دو کہ بھائی ہو جاتی ہے. تعلیماً للامہ ایک دفعہ بھی پڑھی ہو بس بتلا دو. نہیں وہ تو نہیں پڑھی. جب نہیں پڑھی تو تم کیوں پڑھتے ہو؟ نبی نے تو فرمایا نا میری طرح پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. میں محمد کو دیکھو میں کس انداز میں نماز پڑھتا ہوں اسی انداز میں پڑھو. نبی نے تو یوں فرمایا ہے. اب دجال نے تمہیں کہا نہیں ہو جاتی ہے, تو دجال کے پیروکار پھر مسجد میں آتے ہیں اور اگر انہیں کہا بھی جائے نا سر پہ ٹوپی رکھو تو وہ ناراض ہو کر یا تو مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں جی ٹوپی اتار کر پیچھے پھینک دیتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ہماری نسلوں کی حفاظت ہے قرآن کی تعلیم میں. کس کی تعلیم میں؟ اونچی آواز سے کس کی تعلیم میں؟ قرآن کی تعلیم میں. اور قرآن پاک ہے کتنی عظیم کتاب. ایک حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولیے حضرت اسید اونچی آواز سے. جب صحابی کا نام آئے تو فوراً کہا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ قبروں میں خوش ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو صحابہ قبروں میں اللہ نے, آپ کو نہیں پتا, اللہ نے ایک نظام رکھا ہے روحانی. ظاہری طور پر آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پردے کے پیچھے اللہ نے ایک نظام یہ رکھا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے ایک نظام رکھا ہے, سیٹلائٹ نظام. اس کے تحت فوراً ہماری یہ جملے صحابہ اکرام کی قبروں میں اللہ پہنچا دیتے ہیں. کس کس کا عقیدہ ہے پہنچاتے ہیں؟ جس کا عقیدہ ہے کہ نہیں پہنچاتے وہ ہاتھ نیچے رکھے. جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ پہنچاتے ہیں وہ ہاتھ اوپر کرے. تو جب ہم کہیں گے صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو صحابہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اونچی آواز سے بالکل ہوں گے, بالکل ہوں گے. کہ ہمارے نام پر کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں, نفل نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں. جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو قریبی ان کی سواری باندھی ہوئی تھی, اونٹ یا گھوڑا. سواری تو صحابہ کی یا اونٹ تھی یا گھوڑا؟ تو گھوڑا تھا دابہ. اس نے بھٹکنا شروع کر دیا اور ان کا بچہ بھی اس سواری کے قریب تھا. ان کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ جس طریقے سے میری سواری بھٹکنا شروع ہو گئی, ناچنا شروع ہو گئی, کہیں میرے بچے کو لات مار کے اس کو شہید ہی نہ کر دے. حضرت اسید ابن حضیر نے اپنی تلاوت موقوف کی, سواری رک گئی. پھر جب دوبارہ شروع کی تو پھر اس نے بھٹکنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے تلاوت موقوف کی, پھر وہ رک گئی. اور اس گھوڑے کی آنکھوں کے اشارے دیکھے کہ وہ کہیں اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا. اسید ابن حضیر آئے, کس کو دیکھ کر بھٹکتا ہے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں. یوں اوپر کر کے دیکھا تو اوپر بادل کا سایہ ہے, بادل کا سایہ. پھر بادل کے سائل میں جیسے یہ لائٹیں ہیں ایسے کمکمیں روشن ہیں, شمعیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسے لگتا ہے بادل ہیں, بادلوں میں کمکمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے کسی نے لائٹنگ کی ہوئی ہو. پریشان اور مضطرب ہو گئے, ہو کیا رہا ہے یہ؟ صبح اٹھے, بارگاہ رسالت میں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رات کو میں قرآن پڑھ رہا تھا اور یوں میری سواری نے بھٹکنا شروع کیا. پھر جب میں نے جا کر دیکھا کہ میری سواری کا چہرہ اوپر کی طرف مڑا ہوا تھا, یہ کس کو دیکھتی ہے؟ اوپر میں نے دیکھا بادل کے سائے اور اندر سے وہاں پر کندیلیں نظر آ رہی ہیں, کمکمیں نظر آ رہے ہیں. حضور مسکرا کر کہنے لگے, اسید ابن حضیر تجھے نہیں پتا تو قرآن پڑھ رہا تھا, رب نے آسمانوں کے فرشتوں کو زمین پر اتار دیا. سبحان اللہ. کس کو اتارا؟
وہ بادل کے سائے میں جو تجھے نظر آ رہے تھے وہ فرشتے تھے، ملائکہ تھے، اور اس کے اندر جو تمہیں چمکتی ہوئی روشنیاں نظر آ رہی تھی یہ ان کی تجلیات تھی۔ اسید اگر تو صبح تک قرآن پڑھتا رہتا، میں محمد رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ فرشتے تیرے سامنے آ جاتے ہو، تو اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتا۔ ہائے ہائے، قرآن پڑھنے کا مزہ ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھنے کا مزہ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں قرآن پڑھیں، اتنا قرآن پڑھیں کہ گھر کے اوپر فرشتے آ جائیں۔ ابھی مدرسہ بنا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، جب تک زندہ ہوں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں، میدان محشر میں بھی ذمہ دار ہوں، خدا کے دربار میں بھی۔ اگر اپنی طرف سے جھوٹ بولوں تو جس محلے میں مدرسہ قائم ہو جاتا ہے وہاں پر بچے قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ عرش برین سے ملائکہ یوں ہی قرآن سننے کے لیے وہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ کی تجلیات وہاں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف تنہا مدرسہ وہاں سے مستفید نہیں ہوتا، سارا محلہ مستفید ہوتا ہے، سارا محلہ۔ ہائے ہائے، آپ نہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا استفادہ آپ کو ملے گا، آپ کو انوارات ملیں گے، لیکن مزہ تو تب ہے نا ہمارے گھروں میں بھی قرآن پڑھا جائے۔ پڑھا جانا چاہیے یا نہیں پڑھا جانا چاہیے؟ حضور نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ او کما قال، فرمایا میں محمد تمہیں نصیحت کرتا ہوں، حضور کی نصیحتوں کو اور وصیتوں کو سمجھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر قبر نہ بنانا، تھوڑی باہر بنا دینا۔ حضور نے فرمایا باقاعدہ اقرأ القرآن، اور میرے امت کو لوگوں قرآن پڑھتے رہنا، اگر تم نے قرآن نہ پڑھا تو تمہارا گھر قبرستان بن جائے گا۔ کیا بنے گا؟ اونچی آواز سے، کیا بنے گا؟ کیسے قبرستان بنے گا؟ قبرستان میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی بولتا نہیں ہے، سارے مٹی کے نیچے پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو ہمارے بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسے آتے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، محلے والے آتے ہیں، روٹی پکتی ہے، پراٹھے پک رہے ہوتے ہیں، خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ادھر جناب مٹھائی میٹھی چیزیں بن رہی ہیں، ادھر گوشت فرائی ہو رہا ہے۔ یہ تو سب کچھ قبرستان میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کو قبرستان نہ بنانا، مقابر نہ بنانا۔ حضور نے فرمایا یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، تم اس کو زندگی سمجھتے ہو، میں محمد قرآن کو زندگی سمجھتا ہوں۔ تم ان چیزوں کو زندگی سمجھتے ہو، میں محمد قرآن کو زندگی سمجھتا ہوں۔ اگر تمہارے گھر میں قرآن نہ پڑھا گیا، چلنے پھرنے والے نوجوان، بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورتیں، سمجھ لو مردے ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ اونچی آواز سے، کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کوئی بچہ بیمار ہو جائے نا، اکیلا کہیں گزر رہا ہو، یا کئی عورتیں اکثر جاتی ہیں تو وہ بچے کو لے کر تو واپسی میں بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مجھ جیسے پیروں کے پاس لے آتے ہیں، جی قبرستان سے گزرتے ہوئے جن چمٹ گیا۔ ہاں جی کیا ہوا؟ بس وہ راستے سے آ رہے تھے، قبرستان تھا تو وہاں سے تو شاید اس کو کوئی پوتنا چمٹ گیا، یہی ہوتا ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں جنات کا غلبہ ہوتا ہے، شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں پر شیطانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہاں پر قرآن نہیں کوئی پڑھتا۔ جہاں مردے ہوتے ہیں وہاں شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے قبرستان پر۔ تم اپنے گھر میں قرآن نہیں پڑھو گے، تمہارے گھر میں شیاطین کا قبضہ ہو جائے گا، تیری تابعدار اولاد نافرمان ہو جائے گی، اس کو نافرمانی کا جن چمٹ جائے گا۔ اسی لیے میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہا کرتا ہوں، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، آٹا گوندتے ہوئے، پانی ڈالتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، خدا کی قسم قرآن پڑھ لیا کرو۔ سورہ اخلاص تو آتی ہے نا سب کو۔ مزدور جو لوگ کمائی کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، دیہڑداری کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، مرد حضرات، یہ کام کرتے ہوئے اگر یہ قل هو اللہ احد پڑھتے رہیں تو کوئی حرج ہے؟ آدھا وقت قل اللہ احد پڑھیں اور آدھا وقت جو میں نے درود شریف بتایا وہ پڑھیں، اس رزق میں برکت ہوگی یا نہیں؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ اب میں آپ کو ایک لطیفے کی بات بتاتا ہوں۔ 4:15 بجے بات ختم کرنی ہے، 5-7 منٹ ہے نا، 4:30 ہے نا، تنگ تو نہیں ہو رہے؟ میری بات دماغ میں اتر رہی ہے؟ سورہ اخلاص آتی ہے، قل هو اللہ احد،
یہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے نا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کبھی جو ان جملوں پہ غور کیا کرو، اس میں اللہ کی ذات کی عجیب توحید ہے، وحدت ہے. قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں نا، ان ساری صورتوں میں سے اللہ نے جہاں جہاں اپنی وحدت بیان کی، سورہ اخلاص میں اس میں عجیب وحدت ہے. اب اگر یہ آدمی پڑھتا رہے اپنے کام کاج کرتے ہوئے تو کسی کی زبان پہ فالج گرتا ہے پڑھنے سے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے سورہ اخلاص پڑھی اور شام کو آیا وہ زبان باہر نکلی ہوئی ہو، جی لقوہ پڑ گیا سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا. ایسا تو نہیں ہے نا؟ اتنا میں ضرور وعدے سے کہتا ہوں، اگر پورا دن سورہ اخلاص پڑھتے رہے اور پھر درود پاک پڑھتے رہے، گھر آؤ گے تو آپ کو سورہ اخلاص کی بھی خوشبو محسوس ہوگی اور درود شریف کی بھی خوشبو محسوس ہوگی. اتنا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب ہماری زندگی میں یہ عمل ہونا چاہیے. بچوں کو بھی آدمی ترغیب دے کہ بھائی یہ جو باقی کاموں میں لگے رہتے ہو نا، اپنی زبان کو اللہ کے اس ذکر سے تر رکھو، رسول اللہ کے درود شریف سے تر رکھو. بیٹیوں سے کہو، ماں سے کہو، بہن سے کہو، پورے گھروں میں بھائی یہ پڑھنا ہے ہم نے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کی ذات چاہیے اور محمد الرسول اللہ کی ذات چاہیے. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آدمی قرآن پاک کھول کے بھی تلاوت بھی کر لے. ایک رکوع تلاوت کرنے میں کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے نہیں. اس لیے یہ دعوت چلائیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن سے اپنی نسبت قائم کریں گے، توحید کی سورہ اخلاص پڑھیں گے، رسول اللہ کا درود پڑھیں گے، اور ہم اپنے گھروں کو رسول اللہ کے انوارات اور اللہ کی تجلیات کا مرکز بنائیں گے انشاءاللہ. اب یہ مدرسہ ہم نے بنایا، آپ سب نے بنایا، ایسا ہی ہے. مدرسے کو بنایا بھی جاتا ہے، مدرسے کو چلایا بھی جاتا ہے. یہ میری دعوت فکر ہے. جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی ذرا میری بات کو غور سے سنیں. جب انگریز نے بر عظیم سے مدرسے ختم کیے نا، ختم کر کے تو اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بھی ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو تباہ کر دیا، جیسے کرونا کی وجہ سے لوگوں کے بزنس ختم کر دیے. کرونا کوئی بیماری نہیں تھی، یہ صرف مدارس کو بند کرنے کے لیے وبا چلائی گئی ہے. آپ کو بتائیے، میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں کرونا کوئی بیماری نہیں ہے، جھوٹ ہے. یہ جس کو ہوئی ہے وہ بھی کہتا ہے، میں پھر بھی کہتا ہوں جھوٹ ہے، قرآن کوئی بیماری نہیں ہے. یہ قرآن گواہ ہے. یہ وہی پرانے تاپ اور بخار اور نمونیا ہے جو زمانہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے. یہ قرآن گواہ ہے. میں جھوٹ کہوں تو خدا میری شکل مسخ فرما دے. یہ صرف مسلمانوں کے ان لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا تھا جو اپنی دولت سے دین کو زندہ کرتے تھے کہ تاکہ وہ فقیر ہو جائیں اور دینی تحریکیں کمزور پڑ جائیں. اس کے پیچھے بڑی جو ہے نا دجالی فکر ہے، آپ کو نہیں پتہ، اور انشاءاللہ مجھے اس پر شرح صدر ہے. انگریز نے ایسا کیا تھا اس وقت بھی. سارے وہ لوگ کہ جو انگریز کے مخالف تھے ان کو اپنی توپوں کے سامنے باندھ کر اڑا دیا. علماء کی کھوپڑیاں کاٹ کر سوروں کی کھالوں میں بند کر کے دہلی سے لے کر وہ سہارنپور تک درختوں سے لٹکا کر رکھ دی تھی. ایک ایک دن میں 1400 علماء کو شہید کیا جاتا تھا اور ان کی کھوپڑیاں لٹکا کر عبرتناک سزائیں دی جاتی تھی کہ تاکہ لوگ کہیں کہ دہشت گرد ہیں. لیکن اس وقت میری ماؤں بہنوں نے کمال کیا، میرے ان بڑے بزرگوں نے کمال کیا. انہوں نے جہاں سے بھی کوئی عالم ملا نا بچا کھچا اس کو لایا اپنی بستی میں، کہا یہاں مدرسہ بناؤ. اور پھر ساتھ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا. جب ہماری بیٹی یا بیوی آٹا گوندے گی ایک لپ آٹا الگ کر دے گی. ایک لپ آٹا، یہ اصطلاح یاد رکھنا. ایک لپ کس کو کہتے ہیں؟ اب پتہ نہیں ہماری بچیوں کا آج کل لپ کا معنی بھی آتا ہے یا نہیں آتا، چونکہ اب انگلش کا دور ہے. لپ اس کو کہتے ہیں مٹھی میں جتنا آ جائے. وہ آٹا گوندنے سے پہلے ایک لپ الگ کر کے لگتی تھی، اے مدرسے دا ہے، یہ طالباں دا ہے. اب جس محلے میں 30 گھر تھے وہاں سے اگر دوپہر کو آٹا گوندا جاتا ہے تو 30 مٹھی آٹا، شام کا آٹا گوندا جاتا ہے تو 30 مٹھی آٹا، صبح کو گوندا جاتا ہے تو 30 مٹھی آٹا. 3 مٹھیاں روز ایک گھر سے جاتی تھی. یا یہ ترتیب تھی یا یہ تھی کہ روٹی پکاتے تھی مثلاً اپنے بچوں کے لیے، بھائی فی بچہ 2 روٹی کھائے گا، تو وہ کہتے تھے ایک بچے کی روٹی ہمارے پاس ہے، 2 روٹیاں اور اتنا سالن. اس پس منظر میں ہمارے علماء نے مدرسے قائم کیے اور میری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں نے جو ہماری قدیم مائیں تھیں انہوں نے ان مدرسوں کو چلایا، ان بزرگوں نے چلایا. وہاں سے علماء پیدا ہوئے جن کا فیض آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں.
مجھ جیسے کئی لاکھوں علماء ہیں جن کا فیض آپ کے سامنے ہے، جو پوری دنیا میں اللہ کے دین کی سرفرازی کا کام کر رہے ہیں۔ آج تبلیغی جماعت کو آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں گھوم رہی ہے، یہ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ان بزرگوں کی مٹھی آٹا کا نتیجہ ہے جو مولانا الیاس دہلوی نے کھایا، قاسم ننوتوی نے کھایا، رشید احمد گنگوہی نے کھایا اور کھلایا، شیخ الہند محمود حسن نے اور اشرف علی تھانوی نے اور زکریہ کاندلوی نے کھایا، اور آگے پھر لوگ تیار کیے، آج محمد کا دین زندہ ہو رہا۔ تو اس لیے آپ نے اپنے ذہن میں یہ بنانا ہے کہ چلو مٹھی آٹا نہیں، آج کل کی مٹھی ہے 1000 روپیہ۔ کتنا ہے؟ 1000 روپیہ مٹھی آٹا، چونکہ آٹا اتنا مہنگا ہے کہ 1000 روپے کا ایک مٹھی ملتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ فی گھر اگر یہ ارادہ کر لے کہ ایک تھیلی آٹے کے پیسے ہم مدرسے میں جمع کروائیں گے، دینے پیسے ہیں، دینے کیا ہیں؟ پیسے ہیں۔ چونکہ پیسے جو ہوتے ہیں نا وہ مختلف اوقات میں مختلف انداز میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی بل دینا ہوتا ہے، کبھی طالب علم بیمار رہے گا ڈاکٹر کے پاس دے کے جانا ہوتا ہے، کبھی آٹا لانا ہوتا ہے، کبھی دال لانی ہوتی ہے، کبھی کیا لانا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اناج کی صورت میں دے سکتے ہیں وہ بھی پورے مہینے کا بنا کر کے ہم یہ بھی دیں گے، کیش پیسے بھی دینے۔ یہ عورتیں اپنے گھر کے خرچوں میں سے کمیٹی ڈالتی ہیں نا، بس یہ طے کر لیں کہ ہم نے کم از کم کوشش کرنی ہے کہ فی گھر ایک بچے کی کفالت کرے گا، ایک بچہ اپنے ذمہ لے لے آدمی۔ یہاں مولانا ذوالقرنین صاحب حساب لگا کر بتا دیں گے تمام اخراجات ملا کر بما اساتذہ کی تنخواہ کے کہ ایک بچے پہ کتنا خرچہ پڑتا ہے، فی گھر کہے جی ایک بچے کا ذمہ ہمارے ہے، بس یہ ہم ایک بچہ، وہ ختم ہوگا اگلا آ جائے گا، وہ ختم ہوگا اگلا آ جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میری امی نے الحمدللہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے الیوٹ میں وہاں بچے دور کے بھی تھے، تو ایک بچہ ہمیشہ گھر پہ رکھا ہوا ہوتا تھا ہمارے علاوہ، کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ کر یہاں رہے گا بھی ہمارے گھر میں اور کھائے گا بھی یہاں پر، سوئے گا بھی یہاں پر۔ جب ایک ختم ہو جاتا تھا دوسرا مسجد سے مانگ لیتے تھے ایک اور دے دو۔ وہ کئی عرصہ تک جب تک وہاں تسلسل رہا الحمدللہ 1 یا 2 بچے ہمارے گھر میں پڑھتے رہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میری امی کے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھایا، نہ صرف ہم کو ہی پڑھایا، ان کو بھی پڑھایا جو دور کے تھے۔ اس لیے اپنی یہ دعوت فکر بنا لو، انشاءاللہ آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آخری بات میری سن لو، نصیحت۔ دجالی پیغام یہ ہے کہ مسجدوں مدرسوں میں پیسے نہ دینا، مولوی کھا جاتے ہیں، یہ موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں، یہ جناب کپڑے پہننا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی بیویاں میک اپ شروع کر دیتی ہے، یہ سب دجالی باتیں ہیں۔ جو پیسے تم دو گے، جو اناج دو گے، میں ذمہ دار ہوں تمام علماء کی طرف سے، قیامت والے دن ہم سے ایک ایک پائی کا حساب لے لینا، ایک ایک پائی کا حساب۔ اور انشاءاللہ تمہیں اس وقت جرت ہوگی نہیں حساب لینے کی، ہمارا رب تعالیٰ خود ہمارا رجسٹر کھول کر تمہارے سامنے رکھے گا، جو تم نے دیا تھا وہ بھی، جو انہوں نے اپنے پاس سے کیا وہ بھی، میں خدا تمہیں دکھا رہا ہوں۔ میں محمد کے سچے غلام یہی تھے کہ جنہوں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کر کے محمد کا صبائی بنایا ہے۔ وہ کون سا بچہ ہے جس نے پوزیشن لی ہے؟ کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ یہ دیکھو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے مدرسہ کھلے ہوئے، بچے نے تحصیل مری میں پوزیشن لے لی۔ آگے ادھر دیکھو، اس کو مبارک دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اس نے تحصیل مری میں پوزیشن لی ہے، یہ نام آپ کا روشن ہوا ہے الحمدللہ۔ اور مزید انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آپ لوگ ہمت کریں گے۔ اچھا یہ پیر اظہر صاحب کی طرف سے 1000 روپیہ اس کو انعام ہے، میں نے ابھی جیب میں ہاتھ ہی ڈالا تھا، پیر صاحب نے پہل کر لی، یہ میری طرف سے پکڑو انعام جو ہے نا، یہ ان کو وہ ملا ہے تحفہ، کیا انعام ملا ہے، دوم پوزیشن ماشاءاللہ۔ یہ ہدیہ بھی قبول کرو کانفرنس کی طرف سے ماشاءاللہ۔ اب یہ اعزاز آپ لوگوں کا ہے، اہل محلہ کی طرف سے ماشاءاللہ۔ یہ کپڑوں کا جوڑا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ الکرم کلاتھ سیل سینٹر گلیمن سے لے آتے ہیں، یہ آدھے استادوں کو بھی دینے۔ قاری واسم صاحب نے 1000 روپیہ دیا ماشاءاللہ جی۔ یہ بچہ میرے ساتھ آیا 500 روپیہ، یہ دیکھیں حاشر مجید، اس نے بھی دے دی ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ ندیم اقبال صاحب کی طرف سے 500 روپیہ۔ اب یہ عزتیں ہیں،
اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن اسی طرح آپ کا نام روشن ہوگا۔ بس اپنی فکر بنا لو کہ ہم نے مدرسے بنانے ہیں اور مدرسے چلانے ہیں۔ مدرسے اپنی یہ جو بچے ہیں نا، بچے آپ لوگ ذہن میں بات بٹھا لو، بوڑھے بیچارے پتہ نہیں کتنے دنوں کے مہمان ہیں، ہو سکتا ہے ان سے پہلے میں مر جاؤں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا آدمی کب تک زندہ ہے، لیکن بوڑھے جاتے جا اپنی زندگی کا ماشاءاللہ کیا نام ہے جی؟ تنویر صاحب نے ہدیہ دیا ہے ماشاءاللہ، قبول فرماؤ قبول۔ یہ دین کی وجہ سے ہے۔ بس انشاءاللہ یہاں کوشش کریں، مسجد کی جگہ ہے یا اسی کے ساتھ کوئی اللہ کا بندہ جگہ اتنی دے دے، اتنی وقف کر دے کہ بھائی یہاں ادارہ بنائیں پکا، تاکہ یہاں بچے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم پوری یونیورسٹی ٹائپ بن جائے۔ دعا کر دوں یہ ہیں، یہاں پہ کوئی جگہ دے دے، مجھے کبھی پھر بلائیں گے ذکر کے لیے۔ اب یہاں آپ لوگ آج سے نفل پڑھنا شروع کر دیں کہ یہاں چونکہ یہاں جگہ مہنگی ہے شاید کوئی نہ دے، کوئی ایک بندہ اللہ کا ایسا ہو کنال 2 کنال 3 کنال زمین اس مدرسے کے لیے دے دے، مسجد تو ہے ہی ہے اسی کے ساتھ، تاکہ ایک بڑا مرکز بن جائے، یہاں سے آنے جانے والے یہاں سے جب دیکھیں نا دین کی آواز تو محمد رسول اللہ کے غلام خوش ہوں، اور رسول اللہ کے دشمن جو ہے نا ان کے پیٹوں میں مروڑ پڑے۔ یہ ان کے پیٹوں میں مروڑ پڑنا بھی یہ بھی بڑا ثواب ہے، اس میں بھی بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق